अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इमरान लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन चीफ एडिटर के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद राजा। और आज हम बात करेंगे शुएब साहब, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है शरीफ बरादरान में और नवाज़ लीग में ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया के ऊपर रक़्स है और डिजिटल ड्रग्स किया जा रहा है। तो उसमें ये है कि जी डार की जो आज रुकनीत की बहाली हुई है सेनेट के हवाले से, तो ये बताएँ कि ये शुएब साहब क्या माजरा क्या है? थैंक यू राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। अगेन आपने मुझे कॉल किया। बात ये थी कि सागडार साहब के खिलाफ किसी कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट की थी कि इनकी रुकनीत जो है उसको मतलब सस्पेंड किया जाए या उनको नाअहल किया जाए। वो उस पे कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया, ये अपना हलफ ना ले सके। उसके बाद ना मतलब ना मालूम वजूहात की बिना पे वो जो कंप्लेनेंट था उसने उसको फर्दर परसू करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो परसू करना केस छोड़ दिया है या सेटल हो गए या फिर ये शरीफ अब आप बरादरान के भी अब जहाज़ हैं, वो अब भी अब चलते अब हैं? आप समझदार आदमी हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो अच्छा। बहरहाल वो सेटल हुआ या जो भी हुआ, उसने परस्यू करना छोड़ दिया। हुँ, कोर्ट ने आज वो केस जो था वो डिसमिस कर दिया। हुँ, जब वो केस डिसमिस हो गया तो ऑब्वियसली उसका जो स्टे था वो भी वेकेट हो गया। हुँ। जब वेकेट हो गया तो उसकी जो रुकनीत थी वो बहाल हो गई। लेकिन दैट्स द इश्यू। इसहाक डार साहब तो मेरा मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शन तक भी आ पाएँ। इसमें इसमें यही मज़ेदार बात है ना, जो नई अमेंडमेंट हुई है उसके मुताबिक 72 ए जो है उसके तहत अगर ये 2 महीने में हलफ नहीं उठाते तो वो सीट ऑटोमेटिकली फिर वैकेंट हो जाएगी। तो ये जो इस वक़्त बगलें बजा रहे हैं कि 2 महीने के बाद क्या करेंगे? आजकल आपको पता है इलेक्शन गूगल के ज़रिए जीता जाता है, डिजिटल मीडिया के ज़रिए जीता जाता है, हर बंदे को एक्सेस है। ऐसे-ऐसे इलाकों में एक्सेस है, ऐसे-ऐसे इलाकों में कि जहाँ पे कभी बिजली नहीं हुआ करती थी, तो इलेक्शन पे तो वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। वैसे भी मौसम इलेक्शन शुरू हो चुका है और कुछ तो लोग कह रहे हैं कि ये पीटीआई हुकूमत जो है तब्दीली सरकार बस तब्दील होने वाली है। क्या इसमें कुछ सदाकत है? देखें सर, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है, क्या नहीं बनती। अभी जो सूरत-ए-हाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसहाक डार साहब की, इसकी थोड़ी-सी बैक हिस्ट्री में जाते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसहाक डार साहब जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया और नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत टॉपल हुई, तो इसहाक डार ये जो थे ये गिरफ्तार थे और नैब की कस्टडी में थे। ऐसे ही। उस वक़्त इसहाक डार साहब ने एक 164 के तहत एक मतलब एक एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट बार-बार पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं ज़रा है? बड़ा वैलिड बयान बड़ा होता है, वैलिड बयान होता 164 है। का जी। है। उस बयान में इसहाक डार साहब भी फँसते थे, मियाँ साहब भी फँसते थे, सारे फँसते थे। अब जैसे ही मुशर्रफ का मैं दौर आपकी खत्म बात हुआ। काटूँगा, ये इसहाक डार साहब हमेशा कोई ना कोई बयान दे क्यों देते हैं? और अक्सर ये स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद फिर ये गड़बड़ कर जाते हैं, क्या देखें चक्कर क्या है? देखें उसकी वजह ये थी ना कि वो मतलब जो प्रेशर था उसको सस्टेन नहीं कर सके। जो प्रेशर था उस वक़्त, मतलब उस वक़्त वो क्या नाम था उनका, जनरल साहब जो उस वक़्त नैब के चीफ थे। मुझे नाम जनरल नहीं अमजद याद। की बात कर रहे हैं। यस, ठीक है। तो उन लोगों ने उसको अरेस्ट किया हुआ था। उस वक़्त तो इसहाक डार साहब तोते की तरह बोल रहे थे कि जी ये भी होता रहा है, ये भी होता रहा है, ये भी होता रहा है, और वो 164 की स्टेटमेंट्स थी। बाद में जब ये भाग गए सारे, ये भी चले गए, मियाँ साहब भी चले गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जब दोबारा मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उस वक़्त इश्यू बना था नैब के चेयरमैन का, अगर आपको याद हो तो। जो नाम ज़रदारी साहब देते थे, उसपे नून लीग एग्री नहीं करती थी। जो नून लीग देती थी, उसपे नवाज़ शरीफ साहब एग्री नहीं करते थे। फिर अल्टीमेटली एक साहब थे, जिन पे ये दोनों मुत्फ़िक हो गए। ऑब्वियसली वो दोनों के लिए बड़े फ़ेवरेबल थे। ज़ाहिर है। ठीक है जी। जब वो साहब आए तो उन्होंने आकर क्या किया कि उन्होंने सिंपली वो जो 164 की जो स्टेटमेंट थी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही गायब करवा दिया। क्या अब बात अनवर तो नैब की कस्टडी में था, कहाँ गया भाई? कैसे गया? उस बेस पे सागदार साहब जो थे वो दोबारा इलेक्शन लड़े और दोबारा मिनिस्टर बने। लेकिन पुराना केस तो बेसिकली पेंडिंग था ना। वो तो मतलब ये कि वो तो स्टेटमेंट जो थी वो ओरिजिनल स्टेटमेंट ना होने की बिना पे, क्योंकि फोटोकॉपी पे कोई इसमें कोई लीगल कोई लकूना होगा, मुझे उसका नहीं पता कि वो फोटो स्टेट पे वो उसको क्यों नहीं परसू कर सकते थे। मगर वो कि जी चूंकि ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है, उस वजह से। मेरा ख़्याल है कि इसहाक डार साहब वैसे भी बीमार आदमी हैं, अब उनको क्या ज़रूरत है सेनेट की या आइंदा इलेक्शन की, वो वैसे भी वज़ीर आला हैं बरतानिया में। नहीं नहीं, अगर अगर वो जो ये जो बार बार, अच्छा, मजेदार ही बात ये है कि एक तरफ तो ये इमरान खान को सिलेक्टेड सिलेक्टेड कहते हुए थकते नहीं है।
کہ جی یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. دوسری طرف ڈیل کی طرف یہ بھی بھاگتے ہیں. مطلب اگر آپ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کس ڈیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں ڈھیل تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی لفظ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. یہ بڑا ایک میسج سیاست دانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ دھوکہ ہی کرنا ہے. سیاست میں کوئی بھی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا. میں ووٹر ہوں، میں اس ملک کا ایک باشی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرے ملک وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا، اس کا آج کیا حال ہے. یہاں پہ بہت ساری حکومتیں آئیں، بڑی کمانیں بدلیں، بڑے بڑے دعوے ہوئے، لیکن میں کہاں ہوں؟ میرا ملک کہاں ہے؟ مجھے میرا ملک چاہیے. میرے ملک میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے. تو ایک جسٹس نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں کہ میں سب کے اوپر یہ پوائنٹ کر رہا ہوں کہ کوئی اپنا کوئی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ایسے لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے کہ بار بار انہی چہروں کو، اسحاق ڈار، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، زرداری، آگے پیچھے یہ سب انہی کو آنا چاہیے. اب عمران خان کو اگر موقع ملا ہے، ہماری عوام صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ سیاست دان ہیں، یہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک وہ نا ہمارے پنجاب والی سائڈ پہ ایک سترنگی چاولوں کی دیگ پکایا کرتے تھے. یہ وہ دیگ ہے اور وہ ساری اس دیگ کے چاول ہیں. اور جب اس لائن میں سب کو لگا دیا جاتا ہے اور جو بھی اقتدار میں جماعت آتی ہے اور اس کو جس کو تو مل جاتے ہیں چاول یا کھانے کو، تو وہ تو کہتا ہے کیا بات ہے، کیا ذائقہ ہے، کیا کوالٹی ہے اس دیگ کی اور اس دیگ کو پکانے والے کی. جس کو نہیں ملتا وہ کہتا نہیں جی دیگ ہی خراب ہے. رانا صاحب گزارش یہ ہے، یہ اتنا لمبا کوشچن شاید آدھا مجھے یاد بھی نہیں رہا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں تھا وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. ظلم کا معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں انصاف نہ ہو، جس میں انصاف نہ ہو. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ظلم کا معاشرہ بن چکا ہے. اور اس پہ سوری اس پہ مطلب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نام بھی رکھا، سب کچھ رکھا، مگر اب تحریک رہ گئی، انصاف کہیں غائب ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب تو تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل کرنی چاہیے. آگے بات کرتے ہیں. آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا صاحب نے ایک آرڈر دیا اور اس میں چیئرمین سی ڈی اے چیف کمشنر اسلام آباد عامر علی احمد کو طلب کیا. اور منال کے اوپر ایک ریسٹورنٹ ہے منال کے نام پہ، پیس سوابا کے اوپر، اور وہ جنگلات کی جگہ ہے. سی ڈی اے میں وہ انوائرمنٹ کی ہوتی ہے. تو اس جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا عالیشان ایک ہوٹل، ایک ریسٹورنٹ بنایا گیا تھا. وہ بھی سنا ہے کہ پہلے کوئی چھوٹی موٹی اس کی کوئی لیز ہوئی تھی. اس میں ایک لقمان صاحب ہیں اور ان کا بڑا کوئی بیروکریٹک بیک گراؤنڈ ہے اور بڑا پولیٹیکل بھی ہے. شروعات ہوئی تھی، میں آپ کی سوری بات کاٹوں گا، فرزانہ راجہ صاحبہ سے، اور یہ بھی مشرف دور میں ہوا تھا. اس کے بعد آگے چلتا آ رہا ہے اور آج وہاں پر ایک سوسائٹی موو کرتی ہے. یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا اقدام ہے ہائی کورٹ کا؟ دیکھیں رن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ مارگلا ہلز والا، یہ آپ اس کو نیشنل پارک کا نام سے یاد کرتے ہیں. اٹس اے نیشنل پارک، ٹھیک ہے جی. نیشنل پارک جو ہوتا ہے اس میں کنسٹرکشن تو لیگلی الاؤڈ ہی نہیں ہے، کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا. ویسے بھی مطلب جو اگر آپ لا کے ایمبٹ میں چلیں گے تو جو بھی پارک ہے اس میں کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہوتی. سر ہو رہی ہے. آپ دامنے معذرت سر پھر آپ کہیں گے میں آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں. آپ دامنے کو سے شروع ہوتے ہیں اور پیر سوابا کو کراس کر کے جب آپ کے پی کے اندر انٹری کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ہری پور والی سائڈ پہ، وہاں پہ لوگوں نے ایک فوڈ اسٹریٹ بنا دی ہے، بڑے بڑے ریسٹورنٹ بنا دیے. بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک رہائشی پروجیکٹ بنایا گیا، اس میں بہت سارے لوگوں کو چونا بھی لگایا گیا. اس میں ایک اسلام آباد کا بدنام زمانہ بدماش بھی شامل تھا، ان کو شیلٹر فراہم کرنے میں بہت سارے لوگ متاثر. ہمارے پاس چل کے ہم نے کوشش کی کہ ان کی داد رسی ہو سکے لیکن نہ ہو سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جی اسٹامپ پیپر جو ہے وہ اسلام آباد F8 کے احاطے سے ایشو کیا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ اسلام آباد میں ہے. سادہ لوگ جو لوگ آئے، جو اوورسیز پاکستانی آئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام آباد میں ہے جی. ان کو اب ان ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. اب اس میں تھا کیا کہ جی وہ کے پی کی ایک جمع بندی تھی ہری پور کی، اور وہ ایک جمع بندی کے اوپر پتہ نہیں کتنا ایریا انہوں نے اسٹے اٹھایا ہوا تھا اور کتنے پہ قبضہ کیا ہوا تھا. وہ ایک ایک ولا 20 بندوں کو بیچا گیا، اور اسلام آباد پولیس جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکی، کے پی پولیس اس میں کچھ نہیں کر سکی. یہ بات نہ کریں آپ. مطلب دامنے کو سے لے کے پی تک یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. نہیں رانا صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے، جو نیشنل پارک کا ایریا ہوتا ہے یہ پاکستان کی ہی نہیں بات کر رہا، آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں. وہ نیشنل پارک کا انڈیا ایریا میں کنسٹرکٹ ہو انڈیا چکا ہے میں سارا. سر میں گزارش کر رہا ہوں، انڈیا میں جو گیر نیشنل پارک جہاں پہ
واحد ایشیا مطلب ایشیاٹک جو لائنز ہیں وہاں پہ ہیں، وہاں پہ بھی مطلب جو پرانے جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے گاؤں ہیں وہاں پہ، گاؤں کی حد تک تو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، گاؤں کی حد تک تو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، گاؤں میں اگر کسی نے اپنا گھر بنانا ہے تو وہ کچا پکا جس طرح کا بھی وہ گھر بنائے گا وہ اس کی اجازت تو ہوتی ہے، مگر یہ جو کنکریٹ کی جو سارا کچھ یہ جو ہوا ہے یہ سارا ایلیگل سر آپ کیا بات کرتے ہیں، گزشتہ دواروں میں ایسے ایسے سی ڈی اے کے چیئرمین صاحبان رہے ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، ان کا ہم نام بھی یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ، ہماری صحافت کو بڑا محدود کر دیا گیا کہ ہمیں کوئی لفظ بولتے ہوئے بڑا خوف آتا ہے، اس میں جناب اسلام آباد کے پارکوں کو الاٹ کر دیا گیا اور اس وقت کے حکمرانوں نے اور حکومت وقت نے اس وقت کی بڑے بڑے جو دعوے داران تھے انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے کیبنز دیے جو آج وی آئی پی 5 اسٹار انٹرنیشنل چینز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام آباد میں اب جو عامر علی احمد چیف کمشنر کی سیٹ پہ بھی ہیں اور چیئرمین سی ڈی کی بھی سیٹ پہ ہیں، وہ دن رات، اور ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات بھی دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنی آسانی سے یہ ہو نہیں سکتا جتنی یہاں پہ مطلب اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری، سالہ سال کا یہ سارا گند صاف نہیں کیا جا سکتا یکدم سے کہ ایک چراغ آئے اور رگڑے جن نکلے اور اس کو ختم کر دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ رانا صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگوں، اسلام میں کہتے ہیں جی شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ اب اگر مطلب یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ حلال ہے تب بھی وہ حلال نہیں ہو جائے گی، وہ ظاہر ہے حرام میں نعوذ وہ باللہ حرام ہی رہے گی کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دی، اس قرار کو دے دیا، حلال نہیں کر وہ ہمارے سکتے، اسلام میں ٹھیک ہے۔ حرام ہے۔ سملرلی یہ جو پارکس جو ہیں ان پہ جو مطلب جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ انلیگل ہے، اس کی اجازت اب کمشنر دے رہا ہے یا چیف کمشنر دے رہا ہے یا چیف منسٹر دے رہا ہے ہو سو ایور، وہ انلیگلٹی کر رہا ہے اینڈ ہی از لائبل فار دیٹ۔ بہرحال راجہ صاحب ہمارا ویلا ہمیشہ بڑا ہو جاتا ہے، دیکھیے ہمیں کمنٹس بھی پڑھنے پڑتے ہیں، ان کو جواب بھی دینے پڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہمارا ویلا اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں صداقت ہوتی ہے، اس میں مسالہ نہیں ہوتا۔ اب میں اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن پہ۔ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے یہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا ہے، یہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے یہ ہر گورنمنٹ میں گفٹ کی جاتی ہے کسی اتحادی جماعت کو، سیاسی جماعت کو۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اوپر میں بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے اندر جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو ارب پتی بن چکے ہیں وہ کیسے بنے اور وہ ابھی تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلاٹوں کے اوپر پلاٹ کیسے الاٹ ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے، مطلب یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے جی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ایک دن اپنا چیف ایڈیٹر کے ساتھ عمران لطیف کو۔ السلام علیکم۔